الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک عام سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ 7 ربیع الاول شریف کا ایک خاص وظیفہ ہے، بڑا ہی با کمال، اور الحمدللہ صرف ایک بزرگ نہیں، ہر بزرگ کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، ہر بزرگ کا، صرف ایک نہیں، جس بھی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ قادری سلسلہ کے ہیں، چشتی سلسلہ کے ہیں، سہروردی سلسلہ کے ہیں، نقش بندی سلسلہ کے ہیں، ہر سلسلے کے بزرگ کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب اور با کمال وظیفہ ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ وظیفہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جگہ ایسی ہیں جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، 5 جگہوں میں، لیکن یہ میرا ایک الگ موضوع ہے کہ جس جگہ پہ میں نے بتایا ہے کہ کتنی جگہوں پہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ بھی ان قریب اپلوڈ ہو جائے گا۔ 5 جگہ ایسی ہیں، تم جو بھی جائز دعا منگو، ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت کوئی دعا رد ہوتی نہیں ہے۔ اور ان 5 جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ میرے نبی کا فرمان مبارک ہے کہ تم جس وقت بھی قرآن پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوگی، جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوگی۔ اور یہ وظیفہ بھی قرآنی وظیفہ اور بڑا با کمال وظیفہ ہے۔ ایک تو اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر لگانے کا وظیفہ ہے، قرآن کی الگ نیکیاں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نماز کی پابندی لازمی ہے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ بھی اشد ضروری ہے۔ اور اپنے گناہوں سے بھی توبہ کریں، ہر قسمی گناہ سے توبہ کریں، اور پھر اپنی نیت کو، اپنے جناب علی کام کو مد نظر رکھ کر رشتہ کہیں کرنا چاہتے ہیں، اور رشتے کے لیے تو یہ خاص وظیفہ ہے، رشتہ کہیں کرنا چاہتے ہیں، کہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں، کہیں منگنی کرنا چاہتے ہیں، یعنی رکاوٹ ہے یا رکی ہوئی ہے یا دیتے نہیں ہیں یا پرلے مخالف ہیں یا ذات کا مسئلہ ہے، ساری قسم کے مخالفت ہے، معاملات ہیں، تو ہر قسم انشاءاللہ العزیز رکاوٹ دور ہوگی۔ اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، یہ میری فرمائش ہے، صرف ایک مرتبہ میں سننے والوں سے کہوں گا، ایک مرتبہ میرے کہنے پہ کر کے دیکھ کر اس طریقے سے کریں جو طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ جناب علی یہ تمام شرائط تھی، گناہوں سے توبہ، نماز کی پابندی لازمی، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ بھی ضروری، اور پھر وظیفہ یہ ہے روزانہ کی بنا پہ آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرنا ہے، الحمد سے شروع کریں، دل میں نیت صرف اتنی ہونی چاہیے، مولا جیسے تیری کلام پاک ہے نا، اس پاک کلام کے صدقے میری مشکلات دور فرما، صرف اتنا نیت دل میں کرنی ہے، صرف اتنی نیت۔ اور قرآن کو پڑھتے رہنا، جتنا جی چاہے تلاوت کریں، 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع، پاؤ 2 پاؤ سپارہ، جتنا پڑھیں گے نیک، رب کی رضا کی خاطر پڑھنا ہے، نیکیوں کی خاطر۔ اور پھر جب قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اپنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے فوراً بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر اپنی آرزو مانگیں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہاتھ منہ کے اوپر پھیر دیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کا ختم نہیں ہوگا، آپ کی دلی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔